النبی الامین المتین المکین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت گل گزار چشتیت اولاد غوث الاعظم حضرت علامہ مولانا سید الشاہ خواجہ مسعود احمد صاحب قبلہ کریمی دامت برکاتہم العالیۃ القدسیہ کی جلوہ گری ہے، اور ہم اور آپ اولاد نبی کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ اسٹیج پر ہماری جماعت کے آپ کے علاقے کے بہت سارے علماء کرام موجود ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج شب عاشورا ہے، جسے قتل حسین کی رات بھی کہتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم آج آقا حسین کا ذکر ان کے بیٹے کے سامنے کریں، اور آپ کو دیکھنے کے بعد تو لگتا ہے کہ دیوانہ بیدار ہو گیا، اور بیدار ہونا بھی چاہیے۔ لیکن ایک بات بتاتا ہوں، ہندوستان میں بہت سارے پیروں کو ہم نے دیکھا، اور یہ سوچیں گے کہ میں حضرت کے سامنے بول رہا ہوں۔ نہیں، خدا شاہد ہے، یہ جملے غائبانہ بھی میرے ہوتے ہیں، اور اس میں مبالغہ بھی نہیں، یہی سچائی ہے، یہی حقیقت ہے۔ میں نے بہت سارے پیروں کو دیکھا اور پیروں کا معائنہ کیا، تو پتا چلا کہ لندن میں ان کی بلڈنگ، امریکہ میں ان کی بلڈنگ، افریقہ میں ان کے مکان، ان کے ہوٹل، انڈیا کے شہروں میں بے شمار مکان، کوٹھیاں، گاڑیاں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں نے جب اس پیر کو دیکھا، خدا کی قسم میں نے جب ان کو دیکھا تو ادھر ادھر بلڈنگ نہیں ہے، گلیاں چکمے مدرسہ، مرشد آباد میں مدرسہ، ملکی میں مدرسہ، راج محل میں مدرسہ۔ میں نے کہا مسعود میاں، یہ مدرسہ کے قیام کی ضرورت کیا ہے؟ مسعود ملت کہتے ہیں بیٹا ہم حسین کی اولاد ہیں، اور میرے پاپا حسین نے میدان کربلا میں قرآن کو بچانے کے لیے گردن دے دی، اور میں نے قرآن کو بچانے کے لیے مدرسہ کا قیام کیا۔ نہ ہم قرآن کو مٹنے دیں گے، نہ نبی کی شریعت کو مٹنے۔ آج ہمارے سماج کو، آج ہماری قوم کو ایسے ہی پیر کی ضرورت ہے، اور بڑے خوش نصیب ہوں گے۔ میں ایسا نہیں کہ میں حضرت کو آج سے جانتا ہوں، حضرت کی کرم نوازیاں، محبتیں، شفقتیں لگ بھگ 15 سے 20 سالوں سے، یہ الگ بات ہے کہ بیچ میں ملاقات
کا فاصلہ ذرا لمبا ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مرد قلندر نے جو دین کا کام کیا ہے، اس مرد مجاہد جو اپنے بابا کی سنت پہ چل کے نبی کی شریعت کی حفاظت کا جو بیڑا اٹھایا ہے، اگر ہر خانقاہ کا پیر آگے بڑھ جائے اس کام کرنے کے لیے، تو نہ کوئی بیٹا قرآن کو آنکھ دکھا سکتا ہے، نہ مسلمان کو آنکھ دکھا سکتا ہے۔ اور مسلمانوں کو آنکھ دکھانے والا ذرا سمجھ کے دکھانا، ابھی بھارت میں حسین کا بیٹا زندہ ہے، ابھی ہندوستان میں علی کی اولاد زندہ ہے، اور جب تک علی کی اولاد ہندوستان میں رہے گی، نہ اس ہندوستان سے قرآن نکلے گا نہ مسلمان نکلے گا۔ اب یہ بتاؤ، سنو گے آپ؟ سنو گے؟ ذرا محبت سے بول دو یا حسین، اور پیار سے بولو یا حسین، اس نیت سے بولو کہ میرا آقا حسین کربلا سے ہمیں ملاحظہ کر رہا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سائلنٹ رہو۔ ادب سے سر کو جھکا کر حسین لکھتا ہوں، ادب سے سر کو جھکا کر حسین لکھتا ہوں، قلم میں عطر لگا کر حسین لکھتا ہوں، قلم میں عطر لگا کر حسین لکھتا ہوں، حسین نام سے کچھ ایسا عشق ہے مجھ کو، حسین نام سے کچھ ایسا عشق ہے مجھ کو، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں۔ اور میرے حسین کا سجدہ بڑا نرالا ہے، میرے حسین کا سجدہ بڑا نرالا ہے، اس ایک سجدے نے اسلام کو سنبھالا ہے، اس ایک سجدے نے اسلام کو سنبھالا ہے، اور جو بچ گیا علی اکبر کی زد سے کربل میں، اسے تبسم اصغر نے مار ڈالا ہے، اسے تبسم اصغر نے مار ڈالا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات، اللہ قرآن میں فرماتا ہے محبوب تم کہہ دو کہ میری وجہ سے تمہیں قرآن ملا، میری وجہ سے تمہیں اسلام ملا، میری وجہ سے تمہیں شریعت ملی، میری وجہ سے تمہیں قانون مصطفیٰ ملا، میری وجہ سے تمہیں جنت ملی، میری وجہ سے تمہیں رحمان ملا، میری وجہ سے تمہیں دین و دنیا کی دولت ملی، لیکن اس کے باوجود میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، اس پہ کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ، آپ کا تو کام ہے قرآن لے کے آنا، آپ لے کے آ گئے، اسلام لے کے آنا کام تھا، آپ آ گئے، شریعت لے کے آنا کام تھا، آپ لے کے آ گئے، پھر کس چیز پہ بدلہ نہیں مانگتے آپ؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں، میں قرآن لایا اس پر بدلہ نہیں، میں دین لایا اس پر بدلہ نہیں، میں شریعت لایا اس پر بدلہ نہیں، میری وجہ سے جنت میں جاؤ گے اس پر بدلہ نہیں، میری وجہ سے رحمان ملا اس پر بدلہ نہیں، بلکہ بدلہ اس چیز کا مانگ رہا ہوں میرے غلاموں کہ میں نے تیرے لیے بہت آنسو بہائے ہیں، میں نے تیرے لیے کھانا بھی چھوڑا ہے، میں نے تیرے لیے پانی بھی چھوڑا ہے، میں نے تجھے بچانے کے لیے اپنا کنبہ قربان کیا ہے، اس لیے بدلہ یہ کہ اے میرے غلاموں، کوئی
اسی لیے تو حضرت بیدم وارسی کہتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ شب عاشورہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آقا حسین کا ذکر ہو جائے۔ تیار ہیں آپ؟ ذرا زور سے بول دیں یا حسین، اور زور سے بولیں یا حسین۔ میرے آقا حسین کے بچپن کی ایک تاریخ سناتا ہوں جس کا تعلق ڈائریکٹ کربلا کی تاریخ سے ہے۔ اگر اس کو نہ سنایا جائے تو معاملہ صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ذرا محبت سے بول دو یا رسول اللہ۔ 29 رمضان کی تاریخ مدینے میں ہے۔ کتنی رمضان کی تاریخ ہے؟ 29 رمضان کی تاریخ ہے۔ پوری دنیا کا معاملہ یہ ہے، جب 29 رمضان کی تاریخ آتی ہے آپس میں سب مشورے کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ آج عید کا چاند نکلنا چاہیے، اس لیے کہ 29 رمضان کے چاند کا معاملہ ہی الگ ہوتا ہے۔ 29 رمضان کو اگر چاند نکلتا ہے عید کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں، عید کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ عید میں خوشیاں بڑھ جایا کرتی ہیں، اسی لیے بوڑھا بھی چاہتا ہے، بچہ بھی چاہتا ہے، جوان بھی چاہتا ہے، عورتیں بھی چاہتی ہیں، اور کوئی چاہے نہ چاہے روزے دار تو سوچتا ہے 29 ہو گیا 30 کی گنتی پوری ہو جائے، لیکن جو روزہ نہیں رکھتا، جو کہتا ہے میں سک نہیں پاتا ہوں، جو رمضان میں دن میں بیٹھ کر کھا لیا کرتا ہے، وہ سوچتا ہے 29 کو ہی چاند نکلنا چاہیے۔ 29 رمضان کی تاریخ مدینے میں ہے، سب لوگ آپس میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج اگر چاند نکل آیا تو کل عید الفطر کی نماز پڑھی جائے گی، آج اگر چاند نکل آیا تو کل 2 گانا ادا کیا جائے گا، آج چاند اگر نکل آیا تو کل عیدگاہ جایا جائے گا۔ اتنے میں دنیا نے دیکھا کہ سورج ادھر ڈوبتا ہے، ادھر مدینے کے آسمان پر عید کا چاند نکل آیا، عید کا چاند نکل آیا، ہر طرف خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے۔ بوڑھا بھی خوشی منا رہا ہے، عورتیں بھی خوشی منا رہی ہے، جوان بھی خوشیاں منا رہے ہیں، بچے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن اسی مدینے میں ایک بیٹی ہے جسے خاتون جنت کہا جاتا ہے، جسے شہزادی مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ نبی کی بیٹی نے پانی سے وضو کیا، پانی سے افطار کیا، اور افطار کرنے کے بعد خاتون جنت نے نماز مغرب کے لیے مصلی بچھا دیا۔ ابھی نیت باندھنا چاہ رہی تھی کہ گھر کے باہر سے امام حسن بھی آ گئے، گھر کے باہر سے امام حسین بھی آ گئے۔ اللہ اللہ، گھر سے باہر سے گھر کے باہر سے حسنین کے امین آ گئے، مصلی فاطمہ الزہرا پہ آگے بیٹھ گئے۔ حضرت خاتون جنت نے کہا میرے بیٹوں ہاتھوں میں نماز پڑھ لینے دو۔ حضرت امام حسنین کہتے ہیں امی جان سنا ہے عید کا چاند نکل آیا ہے، ہاں میرے بیٹے عید کا چاند نکل آیا ہے۔ اے میری امی جان، جب سب لوگ عیدگاہ جائیں گے نا، ہم میرے نونہالوں سب لوگ عیدگاہ جائیں گے، سب لوگ نئے نئے کپڑے پہن کے جائیں گے نا، سب لوگ نئے نئے کپڑے پہن کے جائیں گے۔ امی جان یہ بھی تو بتا دیں ہم کون سا کپڑا پہن کے جائیں گے، ہم کون سا جوڑا پہن کے جائیں گے۔ نبی کی بیٹی نے تھوڑی دیر تک سر کو نیچے رکھ کے سوچا اور سوچ کے کہا میرے بیٹو تم دونوں اسی کپڑے کو پہن کے جاؤ گے جس کپڑے کو تم نے ابھی پہن رکھا ہے۔ حضرت امام حسنین قدموں سے مچل جاتے ہیں اور قدموں سے لپٹ کے کہتے ہیں امی جان نہیں، مجھے بھی نیا جوڑا چاہیے، مجھے بھی نیا کپڑا چاہیے، مجھے بھی نیا لباس چاہیے۔ اے کلیہ چک کے حسینی مسلمانوں ذرا یہ تو بتاؤ، اے تو بتاؤ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، ہمارے سماج میں امیر بھی ہے، ہمارے سماج میں متوسط طبقے کے لوگ بھی ہیں، ہمارے سماج میں غریب بھی ہے۔ امیر تو اپنے بچوں کے لیے کپڑے کا انتظام کر لیتا ہے، لیکن غریبوں کا حال یہ ہے کہ
غریبوں کے پاس پیسے نہیں رہتے، اس کے باوجود بھی قرضہ لے کر، کسی سے ادھار لے کر وہ چھوٹے بچوں کے لیے کپڑے کا انتظام کرتا ہے۔ اس لیے وہ جانتا ہے اگر عید کے دن میرا بیٹا پرانا کپڑا پہن کے دوستوں میں چلا گیا اور کسی دوست نے کہہ دیا تیرا باپ کتنا بڑا پتیجر تھا کہ سال میں ایک مرتبہ عید کا جوڑا نہ دلا سکا، تو پتا کہ میرے بیٹے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اللہ، آج ہمارے بچوں کے لیے کپڑے ہیں، آپ کے بچوں کے لیے کپڑے ہیں، لیکن آج مدینے میں حسین کے لیے کپڑا نہیں ہے، مدینے میں حسن کے لیے کپڑا نہیں ہے، آج مدینے میں مصطفیٰ کے نواسے کے لیے جوڑا نہیں ہے، علی کے راز دلانے کے لیے جوڑا نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے جب بچوں نے ضد کیا تو آنکھوں کے راستے سے قطرے آنسوؤں کے نکل گئے، دل کا غم آنکھوں کے راستے سے نکل گیا۔ حضرت بی بی فاطمہ نے آنکھوں کے پانی کو اپنے دوپٹے میں جذب کیا تاکہ بچوں کی نظر آنسوؤں پہ نہ پڑنے پائے۔ اس کے بعد بچے کہتے امی جان بولیے نا ہم ہٹ جائیں تاکہ آپ نماز پڑھ لیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا ہاں میرے بیٹو گھبرانا مت، تم دونوں کا کپڑا صبح آ جائے گا، کل صبح آ جائے گا۔ بچوں نے پلٹ کے سوال کیا امی جان کل اگر کپڑا آئے گا تو سلے گا کب؟ درزی کی ساری دکانیں بند ہو گئی، اب دکانیں اس وقت کھلیں گی جب عید کی نماز ختم ہو گئی ہوگی، جب کپڑا کل آئے گا تو سلے گا کب؟ نبی کی شہزادی خاتون جنت کہتی ہے بیٹا گھبرانا مت، تم دونوں کا درزی سلایا کپڑا لے کے آئے گا، سلایا کپڑا لے کے آئے گا۔ اللہ اللہ، دونوں بچے مصلی سے ہٹ گئے۔ حضرت خاتون جنت نے مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد بچوں کو کھلایا پلایا سلا دیا، عشاء کی اذان ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھا فاطمہ الزہرا نے۔ اس کے بعد جب رات کا آدھا حصہ گزر جاتا ہے، پورا مدینہ نیند کی آغوش میں ہے، بوڑھے بھی سو رہے ہیں، بچے بھی سو رہے ہیں، جوان بھی سو رہے ہیں، عورتیں بھی سو رہی ہیں، بچیاں بھی سو رہی ہیں، لیکن اسی مدینے میں ایک شہزادی ہے مصطفیٰ کی جو جاگ رہی ہے۔ عالم تصورات میں میں نے پوچھا اے نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا یہ تو بتا دیجئے آپ نے بچوں سے کپڑے کا انتظام کا وعدہ کر لیا ہے، پورا مدینہ سو گیا، ساری دکانیں بند ہو گئی، سارے بازار بند ہو گئے، ساری مارکیٹ بند ہو گئی، یہ تو بتائیں حسین کے لیے کپڑے کا انتظام کہاں سے کریں گی، حسن کے لیے کپڑے کا انتظام کہاں سے کریں گی؟ کل یکجہت کے حسینی مسلمانوں ذرا توجہ سے سننا، حضرت خاتون جنت نے مصلی بچھا دیا اور مصلی بچھانے کے بعد کہتی ہے اے میرے بابا کے غلاموں، میں نے مان لیا مدینے کے بازار بند ہو گئے، میں نے مان لیا مدینے کی دکانیں بند ہو گئی، میں نے مان لیا مدینے کے مارکیٹ بند ہو گئے، لیکن سن لو جہاں پر سارے دروازے بند ہوتے ہیں وہیں پر مولا کا دروازہ کھل جایا کرتا ہے، رب کا دربار کھل جایا کرتا ہے۔ جو کسی دربار سے پورا نہیں ہوتا وہ پروردگار کے دربار سے پورا ہوتا۔ اللہ اللہ، حضرت خاتون جنت نے مصلی بچھا دیا، سر کو سجدے میں رکھ لیا اور سر کو سجدے میں رکھ کر اپنے مولا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے میرے پالنہار تو علیم و خبیر ہے، تو دلوں کے راز سے واقف ہے، تو خوب جانتا ہے کہ کبھی تیری بندی فاطمہ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی تیری بندی فاطمہ نے کسی سے جھوٹا وعدہ نہیں کیا۔ اے میرے مالک کی، میں نے بچوں کے اصرار کی وجہ سے بچوں سے کپڑے کا وعدہ کر لیا ہے اور میں کہاں سے انتظام کروں گی رات کے سناٹے میں کپڑے کا؟ اگر صبح حسنین کو کپڑا نہ مل سکا تو میرے مالک میں ہمیشہ کے لیے حسنین کے سامنے جھوٹی ہو جاؤں گی۔ میرے پروردگار، میرے پالنہار، میرے بچوں کے لیے کپڑے کا انتظام کر دے، میرے حسنین کے لیے جوڑے کا انتظام کر دے۔ رات بھر روتی رہی نبی کی بیٹی، رات بھر روتی رہی نبی کی بیٹی، اور نبی کی شہزادی دعا کرے قبول نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، باہر سے کوئی دروازے پہ دستک دے رہا ہے، اندر سے آواز گئی کون؟ باہر سے آنے والے نے کہا حسنین کا درزی ہوں، کپڑا لے آیا ہے۔ ذرا زور سے بول دیں۔ اور اپنے اس عمل سے خاتون جنت نے قیامت تک آنے والی اسلام کی شہزادیوں کو سبق دیا۔
آج ہمارے آپ کے سماج میں معاشرے میں ہوتا کیا ہے؟ کسی لڑکی کی شادی ہو گئی نا، وہ سسرال آ گئی، نیا نیا معاملہ رہتا ہے، شوہر کی کمائی بہت اچھی ہے، کپڑے پہ کپڑا، لباس پہ لباس، جوڑے پہ جوڑا، زیور پہ زیور، ہاں یہ سب شوہر دیتا جا رہا ہے، عید میں ایک نہیں نہ جانے کتنے جوڑے دیتا ہے، تو بڑے اچھے اور مزے کی زندگی گزر جاتی ہے۔ لیکن جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کاروباری حالات خراب ہو جائیں، دکانداری نہ چلے، بزنس نہ چلے، کاروبار نہ چلے، اور اگر کسی سال شوہر نے کہہ دیا بیگم تمہاری الماریوں میں تو بے شمار جوڑے نئے رکھے ہوئے ہیں، اسی میں سے کوئی ایک جوڑا سلا دو عید کے لیے، نیا جوڑا اس سے نہیں آ پائے گا، پھر اس کا دیکھیے غصہ، ہر طرف شوہر کے خلاف زبان کھولے گی، اپنے بھائی کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنی سہیلیوں کے سامنے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ میاں یہ تو بتاؤ گڈو کے ابو کا کیا حال ہے، تو آج عورتیں اس قدر ناشکری کی حد کو پار کر جاتی ہیں کہ وہ کہنے لگتی ہیں ارے واہ ٹیچر ہے، وہ نکما ہے، وہ کام ہی نہیں کرتا ہے، وہ کیا کرے گا۔ اللہ اللہ، حضرت خاتون جنت نے آنے والی عورتوں کو پیغام دیا، اے اسلام کی شہزادیوں، جب دل میں کبھی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹے، جب زندگی میں کوئی پریشانی آوے، جب تمنائیں پوری نہ ہو، تو ایسے ہی رات کے سناٹے میں تم بھی مصلیٰ گھر میں بچھا دینا، جیسے فاطمہ نے مدینے میں مصلیٰ بچھایا ہے، اور کسی سے مت کہنا جیسے میں نے اپنے رب سے کہا ہے، تم بھی اپنے رب سے کہہ کر مانگ لینا، رب پورا ہوگا۔ اب تو بول دو یا رسول اللہ۔ حسین کا تذکرہ اور خاموشی، ارے یار کربلا والے کا ذکر، وہ بھی 10ویں محرم کی شب، اور خاموشی۔ ارے میاں جاگو جاگو حسینیوں جاگو، اور جاگنا پڑے گا، ذرا محبت سے بول دے یا حسین۔ دروازے پہ دستک ہوئی، اندر سے آواز گئی، کون باہر سے آنے والے نے کہا حسنین کا درزی وہ کپڑا لے کر آیا ہو۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت خاتون جنت نے دروازہ کھولا، اس کشت کو لیا جس میں کپڑا تھا، ہٹا پردہ ہٹایا تو دیکھا 2 جوڑے ہیں، ایک جوڑے کا رنگ ہرا ہے، ایک جوڑے کا رنگ لال ہے۔ حسنین بیدار ہوئے، حضرت امام حسن نے ہرا پسند کیا، امام حسین نے لال پسند کیا۔ خاتون جنت نے سجدہ شکر ادا کر کے کہا مولا تو نے میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لی ہے، تو نے میرے نونہالوں کے لیے کپڑے کا انتظام کر دیا۔ اب حسنین بھی خوش ہے، خاتون جنت بھی خوش ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت حسنین کو نہلایا دھلایا، آنکھوں میں سرما لگایا، بال میں کنگھا کیا، عطر میں معطر کیا۔ اب نئے کپڑے مصطفیٰ جان رحمت کے نواسوں کو خاتون جنت پہنا ہی رہی تھی، اتنے میں دنیا نے دیکھا کہ شب اسرا کے دولہا تشریف لا رہے ہیں، ہم سب کے آقا تشریف لا رہے ہیں۔ دور سے نواسوں کو نئے جوڑے میں دیکھا، مصطفیٰ فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ یہ نیا جوڑا کہاں سے آ گیا، یہ نیا کپڑا کہاں سے آ گیا؟ حضرت خاتون جنت کہتی ہے اے بابا جان اللہ اللہ کا رسول بہتر جانتا۔ اب یہاں پر رک کے ایک بات سمجھ لیں، خاتون جنت کا عقیدہ بھی سمجھیں۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا سے بچوں نے کپڑے کا سوال کیا تو نبی موجود نہیں تھے، جب رات میں مصلی بچھایا خاتون جنت نے مصطفیٰ موجود نہیں تھے، جب کپڑا لے کے آیا لانے والا نبی موجود نہیں تھے، لیکن فاطمہ کہتی ہے بابا جان اللہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ گویا کہ فاطمہ الزہرا کا یہی عقیدہ ہے کہ میرے بابا اگرچہ موجود نہیں تھے لیکن جو نبی ہوتا ہے اس کے سامنے سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی ہے۔ میرے بابا نہیں تھے لیکن پھر بھی سب جان رہے ہیں، سبحان اللہ جان رہے ہیں۔ اور نبی نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ بیٹی کیسی بات کرتی ہو، میں تو تھا ہی نہیں مجھے کیا پتا، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں بیٹی فاطمہ، ہاں بیٹی فاطمہ سنو، جب رات کے سناٹے میں تم نے کپڑے کا وعدہ کر لیا اور بچوں کے لیے کپڑے کے انتظام کے لیے تم نے رات میں مصلی بچھا دیا اور رات بھر روتی رہی، تو رب نے جبرائیل سے کہا اے جبرائیل سدرہ پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، جنت سے 2 جوڑے لے لو اور حسنین کے جاگنے سے پہلے فاطمہ کے گھر پہنچا دو تاکہ جب حسنین بیدار ہو تو ان کو کپڑا مل سکے۔ اے میری بیٹی فاطمہ
بھیجنے والا خدا، کپڑا جنت سے آیا تھا، اب کپڑا لانے والے جبرائیل ہیں، کپڑا لانے والے جبرائیل ہیں۔ اب ذرا شروع سے دیکھیے، حضرت خاتون جنت نے کہا تھا تم دونوں کا درزی سلا سلایا کپڑا لے کے آئے گا، کپڑا لانے والے نے کہا حسنین کا درزی ہوں کپڑا لے کے آیا ہو۔ اب مصطفیٰ فرماتے ہیں کپڑا لانے والا کوئی اور نہیں تھا، کوئی بولے سدرہ تھے کپڑا لانے والے، سید الملائکہ تھے کپڑا لانے والے۔ پتہ چلا حسین اس ذات گرامی کا نام ہے جس کا درزی بن کر، جن کے خادم بن کر بلبلے سدرہ سید الملائکہ جبرائیل امی آ رہے ہیں، جبرائیل امی آ رہے ہیں۔ ارے جن کے خادم بن کر جبرائیل آوے، اس حسین کا مقام کتنا اونچا ہے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ ذرا محبت سے بول دیجئے یا حسین۔ اللہ، حضرت خاتون جنت نے دونوں بچوں کو سجا دیا، سوار دیا۔ اس کے بعد حضرت خاتون جنت نے حضرت امام حسن کے ہاتھ میں نانا کی داہنی انگلی پکڑوا دی، امام حسین کے ہاتھ میں نانا کی بائیں انگلی پکڑوا دی۔ اس کے بعد دونوں شہزادے اپنے نانا کے ساتھ عیدگاہ جا رہے ہیں، اپنے نانا کے ساتھ عیدگاہ جا رہے ہیں۔ توجہ ذرا ادھر کر لیجئے، یہیں سے کربلا شروع ہو رہا ہے، یہیں سے کربلا، یہیں سے تاریخ یوں ٹن لے رہی ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ دونوں نواسے چلے ہیں، تھوڑی دور آگے بڑھے، حضرت امام حسنین کہتے ہیں نانا جان کپڑا چاہیے تھا مل گیا، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ سارے لوگ اپنی اپنی سواریوں پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں، نانا جان ہمیں بھی سواری دے دیجئے نا۔ اللہ اللہ، اچھا یہ بتاؤ اگر مصطفیٰ فرما دیتے اے ابو بکر میرے حسنین کے لیے سواری لاؤ، ایک نہیں سینکڑوں سواریاں آ گئی ہوتی۔ اگر مصطفیٰ فرما دیتے اے عمر میرے حسنین کے لیے سواری لاؤ، ایک نہیں سینکڑوں سواریاں آ گئی ہوتی۔ اگر مصطفیٰ فرما دیتے اے عثمان میرے حسنین کے لیے سواری لاؤ، تو سینکڑوں سواریاں آ گئی ہوتی۔ لیکن میرے آقا نے نہ ابو بکر سے سواری لانے کا حکم دیا، نہ عمر کو حکم دیا، نہ عثمان کو حکم دیا، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں اے حسن سواری چاہیے اور میرے داہنے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ، یہ تمہاری سواری ہے۔ حسین سواری چاہیے، میرے بائیں کاندھے پہ سوار ہو جاؤ، یہ تمہاری سواری ہے۔ اب دونوں نواسے نانا کے کاندھے پہ سوار ہو کر عیدگاہ کی طرف چلے ہیں، تھوڑی دور آگے بڑھے ہیں کہ دونوں بچے عرض کرتے ہیں نانا جان کپڑے چاہیے تھے مل گئے، سواری چاہیے تھی مل گئی، لیکن ایک سوار جب کسی سواری پر سوار ہوتا ہے تو اس سواری کی لگام سوار کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آقا ہمیں بھی لگام دے دیجئے نا، ہمیں بھی لگام دے دیجئے نا۔ میرے آقا فرماتے ہیں حسن لگام چاہیے، میرے داہنے طرف کے زلف کو پکڑ لو یہ تمہارا لگام ہے۔ حسین لگام چاہیے، میرے بائیں طرف کے زلف کو پکڑ لو یہ تمہارا لگام ہے۔ رسول اللہ نے عید کے دن اپنے زلفوں کا لگام بنا کر اور حسنین کے ہاتھ میں دے کر دنیا والوں کو پیغام دیا، اے دنیا والوں میں حسنین سے محبت کرتا ہوں، تم بھی حسنین سے محبت کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محبت کی محبت میں مرتا ہے وہ عام موت نہیں مرتا، وہ شہادت کی موت ہے۔ آقا فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات مومنا، جو آل نبی کی محبت میں مرتا ہے اس حال میں مرتا ہے کہ وہ مومن بن کے مرتا ہے۔ جا رہے ہیں نانا کے ساتھ، نانا کے کاندھے پر سوار ہو کر عیدگاہ۔ اب یہیں سے کربلا شروع ہوتا ہے، بچپن ہے حسین کا، اب قریب ہے عیدگاہ۔ میرے آقا فرماتے حسین اور کچھ چاہیے؟ نہیں نانا، کپڑے چاہیے تھے مل گئے، سواری چاہیے تھی مل گئی، اور لگام چاہیے تھے مل گیا، اب کچھ نہیں چاہیے۔ میرے آقا فرماتے حسین اب مجھے چاہیے تم سے کچھ، ذرا بولیے اب مجھے چاہیے۔ نانا مجھ سے سب کچھ تو دیا ہوا آپ کا ہے، کیا ہے میرے پاس؟ حسین وہی جو ہے وہی تو مانگوں گا۔ آقا مانگ لیجئے نا، کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا حسین دے گا؟ اے حسین دو گے نا، وعدہ کرو
نانا دوں گا. کہا کیا؟ کہا بتائیے نا کیا لیجئے گا؟ کہا ایک وعدہ تمہیں کرنا پڑے گا جس کو نبھانا بھی پڑے گا. حسین کہتے ہیں نانا وعدہ؟ کیسا وعدہ؟ کہا سن لو حسین، اس وعدہ کو پورا کرنے میں اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑ سکتا ہے، چھوڑو گے؟ نانا چھوڑ دوں گا. اس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے بھوکا بھی رہنا پڑ سکتا ہے، رہو گے؟ نانا رہ جاؤں گا. پیاسا رہنا پڑے گا، رہو گے؟ نانا رہ جاؤں گا. اس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے 18 سال کا بھی لال دینا پڑ سکتا ہے، دو گے؟ نانا دوں گا. 45 سال کا بھائی بھی دینا پڑے گا، دو گے؟ نانا دوں گا. 5 سال کا بھتیجا دینا پڑے گا، دو گے؟ نانا دوں گا. 6 ماہ کا لال دینا ہوگا، دو گے؟ نانا دوں گا. آخر میں اپنی جان دینی پڑے گی، دو گے؟ نانا دوں گا. تب میرے رسول فرماتے ہیں حسین جلد بازی میں فیصلہ مت کرنا، سوچ لو. حسین کہتے ہیں سوچ لیا. رسول کہتے ہیں سمجھ لو. حسین کہتے ہیں سمجھ لیا. تب میرے رسول فرماتے ہیں حسین سننا، آج میں نے تجھے اپنے کاندھے پہ اٹھا کر اور بیٹھا کر میں نے تجھے عیدگاہ پہنچایا ہے. وعدہ کرو کہ کل میدان کربلا میں جب یزیدیت پنپتی ہوگی اور میری امت کی کشتی بیچ مردار میں ڈوبنے والی ہوگی، حسین وعدہ کرو میدان کربلا میں میری امت کی کشتی کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کر کنارے سے لگاؤ گے، کنارے سے لگاؤ گے، میرے دین کو بچاؤ گے، میرے قرآن کو بچاؤ گے. حضرت امام حسین عرض کرتے ہیں نانا جان بس یہ چھوٹا سا وعدہ، بس یہ چھوٹا سا وعدہ، بس یہ وعدہ. نانا جان حسین یزیدیوں سے نہیں ڈرتا. نانا جان حسین نے دودھ پیا ہے خاتون جنت کا، حسین کی رگوں میں حیدر کا خون ہے. نانا جان حسین کے لوٹوں کو چوسا ہے آپ نے. حسین وعدہ کرتا ہے کہ جب تک حسین کی رگوں میں ایک ایک قطرہ لہو باقی ہے کربلا میں کسی یزیدی کو پنپنے نہیں دیا جائے گا، بلکہ حسین اپنے جسم کا ایک ایک قطرہ لہو دے کر اسلام کو بھی بچائے گا، قرآن کو بھی بچائے گا، اسلام کو بھی بچائے گا اور قرآن کو بھی بچائے گا. بچپن میں امام نے وعدہ کیا تھا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ابھی وعدہ کر لیا کل بھول گیا، کل وعدہ کر لیا پرسوں بھول گیا، ابھی وعدہ کیا 2 گھنٹے کے بعد بھول گئے. لیکن امام بچپن میں وعدہ کر رہے ہیں اور پورا کب کر رہے ہیں پتہ ہے؟ وقت شہادت امام کی عمر کتنی تھی؟ 56 سال 6 مہینہ 4 دن. کتنے؟ 56 سال 6 مہینہ 4 دن کی عمر تھی امام پاک کی وقت شہادت. موٹا موٹی مان لو 56.5 سال. بچپن میں وعدہ کیا تھا پورا لگا. حسین آج کچھ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ حسین کربلا گئے تھے اقتدار کے لیے. ارے ظالم حسین تو ذات کا نام ہے. اگر حسین چاہتے تو ٹھوکروں میں بادشاہت بڑھتے. شہنشاہیت حسین کے ٹھوکروں میں. حسین اقتدار کے لیے کربلا جاتے تو 7 سال کی سکینہ کو نہ لے جاتے، 14 سال کے عباس زین العابدین کو نہ لے جاتے، 6 ماہ کا اصغر ساتھ نہ ہوتا، عورتیں نہ ہوتی، بہن نہ ہوتی، بوڑھے نہ ہوتے، بیمار نہ ہوتے. حسین تو اپنا وعدہ نبھانے گئے تھے اور پانی جو بند ہوا. لوگ کہتے ہیں حسین کربلا میں مجبور تھے. ظالم میرا حسین نہ کل مجبور تھا نہ آج مجبور ہے. میرا حسین کل بھی مختار تھا، آج بھی مختار ہے. یہ الگ بات ہے کربلا میں حسین مظلوم تھے. اگر ٹھوکر مار دیتے تو ویسے ہی زمزم نکلتا کربلا کی ریتوں سے جیسے اسماعیل کی ٹھوکر نے زمزم نکالا تھا. یاد آ گئی تو سن لو. حضرت امام علی السلام ہم سنا ہے سینے میں دل ہے. تو سن لو. امام علی السلام حدیثوں میں آتا ہے وقت شہادت 6 مہینے کی عمر پاک تھی. لیکن کسی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ حضرت علی اصغر کو زمین پہ کسی نے لٹایا.
کبھی شہربانوں کے ہاتھ میں، کبھی ام رباب کی گود میں، کبھی حضرت زینب کی گود میں، کبھی قاسم کی گود میں، کبھی علی اکبر کی گود میں، کبھی سکینہ کی گود میں، کبھی زینب کی گود میں، اور کبھی حسین کی گود میں علی اصغر، کبھی حسین کی گود میں علی اصغر. آسان تھا نا خیمے میں کپڑا یا کوئی چٹائی بچھا کر اصغر کو لٹایا جا سکتا تھا کربلا میں، لیکن لٹایا کیوں نہیں گیا؟ پتا ہے یہ خطرہ تھا کہ اگر اصغر کو زمین پہ لٹایا جاتا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اصغر اگر ایڑی رگڑ دے تو کہیں دوسرا زمزم نہ زمین سے نکل آئے، کہیں دوسرا زمزم نہ زمین سے نکل آئے. اسی لیے گودیوں پہ ٹہلتے رہے اصغر، ہاتھوں پہ چلتے رہے اصغر. تو لوگ کہتے ہیں پانی بند ہوا، حسین چاہتے تو پانی. سنو، جب حسین کو چیلنج کیا ظالموں نے تو اجمیر سے حسین کے بیٹے نے آواز دیا، ذرا زور سے جب امام حسین کو ظالموں نے چیلنج کیا تو حسین کا بیٹا معین الدین کی صورت میں اجمیر سے آواز دیتا ہے، ظالموں میرے آقا حسین کو چیلنج کرتے ہو کہ مجبور تھے، پانی نہ نکال سکے زمین سے، پانی پر حکومت نہیں تھی حسین کی. ارے سن، جہاں پر کلمہ پڑھنے والے ہوتے وہاں کرامت نہیں دکھایا جاتا. اگر حسین کی حکومت دیکھنی ہے تو اجمیر میں حسین کے لال کی حکومت دیکھ. پھر تبھی راج نے پانی بند کر دیا. بند کرو پانی، نہیں ملے گا غریب نواز کے چاہنے والوں کو ایک قطرہ پانی. تو غریب نواز نے کہا بیٹا یہ کربلا نہیں ہے کہ چھوڑ دیں گے. ذرا غور سے بولو، کہ یہ کربلا نہیں ہے کہ چھوڑ دیں گے. یہ ہندوستان ہے، پیاسے رہنے والے نہیں ہے. کہا اپنے مرید سے لے لے کٹورا. آج کی وہ کٹورا اجمیر میں کتنا بڑا کٹورا پتا ہے؟ کوئی دیکھا آپ لوگوں نے؟ نہیں دیکھا تو بتا دوں، اس میں 7.5 لیٹر پانی رکھتا ہے. کتنا؟ غریب نواز کے اس کاسے میں جس کاسے کو لے کر حضرت غریب نواز نے اللہ تعالیٰ کو سمیٹنے کے لیے بھیجا تھا، اس کاسے میں 7.5 لیٹر پانی. آج بھی اجمیر میں پھر تبھی راج چوہان سے کہا ظالم یہ کربلا نہیں ہے. بند کرتا ہے بند کر، پہلے لگاتا ہے لگا. لے لے کٹورا میرے لال اور چلا جا انا ساگر کے پاس اور کہنا چل تجھے غریب نواز نے بلایا. زمانے نے دیکھ لیا کس حسین کو مجبور کہا تھا کربلا میں ظالموں نے، اس حسین کا بیٹا اجمیر میں پورے انا ساگر کو ایک کٹورے میں سما رہا ہے اور سما کے بتا رہا ہے ارے جب اجمیر میں حسین کا بیٹا معین الدین اتنا بااختیار ہے تو کربلا میں حسین بھی بااختیار تھا. لیکن وہاں تو مقدر تھا کہ پیاسا رہنا ہے، بھوکا رہنا ہے. اور وہ شہید کرنے والے کون تھے؟ کلمہ پڑھنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، قرآن پڑھنے والے تھے. وہ جانتے تھے یہ حسین ابن علی ہے، وہ جانتے تھے یہ مصطفیٰ کا نواسا ہے، وہ جانتے تھے یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، وہ جانتے تھے یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ وہ حسین ہے جن کے لیے رسول نے خطبہ کو چھوڑ دیا، یہ وہ حسین ہے جن کے لیے مصطفیٰ نے بندہ کر دیا، یہ وہ حسین ہے جن کے ہونٹوں کو چوسا ہے مصطفیٰ نے. وہ جانتے تھے یہ وہی حسین ہے جن کے لیے فرشتے نے جنت سے جوڑا لایا، یہ وہی حسین ہے. لیکن اقتدار کی ہوس تھی، اقتدار کی لالچ تھی، اسے اندھا بنا دیا تھا، اس لیے لڑنے چلے آئے میدان کربلا میں. آج لوگ کہتے ہیں یزید جیت گیا، میں کہتا ہوں کربلا میں جو جیت گیا
جو بچ گیا وہی ہار گیا، جو کٹ گیا وہی جیت گیا۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں جو آپ سمجھیں گے، سانحہ کربلا کے بعد حضرت موجود ہیں، سانحہ کربلا کے بعد، اچھا آپ کے محلے میں کوئی یزید نام کا ہے؟ نہیں آپ کے شہر میں، نہیں پورے ہندوستان میں، پورے ملک میں؟ میں تو کہتا ہوں یزید کو سچا ماننے والے بھی یزید اپنے بیٹے کا نام کسی کا یزید نہیں رکھا۔ اگر خدا نے خواستہ کسی نے دھوکے سے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ دیا تو سال بھر تو بچ جائے گا کسی طریقے سے، لیکن 10 محرم کو تو کسی حال میں بچنے والا نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے پہلے محلے کے یزید کا خاتمہ کرو، تب تک چلیں گے۔ کھولی کا نام سنا ہے؟ آج تک کسی کو دیکھا ہے کہ کھولی نام ہو، شمر نام ہو، ابن زیاد کسی کا نام ہو؟ نہیں نا۔ اور حکومت کہتے کسے ہیں؟ اسی مجمع میں، اسی مجمع میں بہت سارے نام ایسے ہوں گے جو میرے آقا حسین کے نام پہ ہوگا۔ کسی کا نام اصغر ہوگا، کسی کا نام اکبر ہوگا، کسی کا نام عون ہوگا، کسی کا نام محمد ہوگا، کسی کا نام عباس ہوگا۔ ارے یزید مٹ گیا، یزیدیت فنا ہو گئی، حسین زندہ تھے، زندہ ہے، قیامت تک حسین زندہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو سرکار مسعود ملت نے اپنے بابا حسین کے مشن کو زندہ رکھا ہے۔ امام نے گردن کیوں دی؟ قرآن بچا رہے، اسلام بچا رہے، شریعت بچی رہے، نبی کا دین بچا رہے۔ اتنے دیوانے ہیں میاں، اگر مسعود ملت چاہتے نا تو ہر شہر میں بلڈنگیں ہوتی، ہر شہر میں کاروبار ہوتا، ہر شہر میں ہوٹل ہوتے، ہر شہر میں کام کرنے کے لیے پیسے کمانے کا ذریعہ ہوتا کہ نہیں؟ لیکن میں نے جتنا جانا ہے، آج عاشورہ کی شب میں میرا آقا حسین بھی ملاحظہ کر رہا ہے، ہمیں بھی اور اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو بھی اور اپنے غلاموں کو بھی۔ یہ زمانہ یہ کہنے پہ ابھی ہم لوگ بیٹھ کے کمرے میں بات کر رہے تھے، ایک ساتھ کہنے لگے حضرات یہ سرکار مسعود ملت، سرکار مسعود ملت اور سرکار دولہا میاں علیہ الرحمہ کا فیضان ہے، ان کا کرم ہے کہ انہوں نے جگہ جگہ بنگال میں مدرسہ قائم کر کے ویسے ہی اسلام کو بچایا ہے جیسے ہمارے اکابرین نے اسلام کو بچایا ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات کی ہے۔ ہاں یہ تو آج ایک مدرسہ چلانے میں تو دماغ خراب ہو جاتا ہے میاں۔ میرا خیال یہ ہے کہ پورے مالدہ ملا کے، فرقہ ملا کے، راج محل، یہ پورا جو علاقہ ہے سرکار مسعود ملت کا ہے، اور دین کا کام اس وقت تک سفر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں خلوص نہ ہو، اس میں محبت نہ ہو، ہاں اس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو، اس میں مصطفیٰ کی خوشنودی شامل نہ ہو۔ پتہ چلا حضور مسعود ملت کا یہ مشن آج تک سفل ہوتا رہا ہے، اور میرا ایقان کہتا ہے، یقین کہتا ہے کہ جب تک دنیا قائم رہے گی سرکار مسعود ملت اور سرکار مسعود ملت کا مشن آگے بڑھتا رہے گا اور کامیاب ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج ہم دیکھتے ہیں حضرات، ہم دیکھتے ہیں، ہر اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ آج دنیا کمانے کے لیے لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں نا؟ میرے آقا حسین کی عظمت کا وہ کون بیان کر سکتا ہے؟ ایک شہادت بیان کر دو، ٹھیک ہے؟ آج شب عاشورہ ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ ایک شہادت بیان کر دیا جائے۔ بول دیجئے، بیان کر دو، ذرا زور سے بول دیجئے محبت کے ساتھ۔
10 محرم جب کل کی رات محرم کی آنے والی ہے. دیکھیے یہ شب جو ہے نا, اس شب میں جب یقین ہو گیا کہ یہ ظالم یزیدی ہم سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہے, ہم سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہے, حضرت امام حسین نے رات کے سناٹے میں اپنے اصحاب کو ایک خیمے میں آواز دیا, بلا لیا, اور بلانے کے بعد امام حسین کہتے ہیں اے میرے لوگوں, اے میرے چاہنے والوں, میرے جانثاروں, یہ یزید کو دشمنی مجھ سے ہے, میری جان کا دشمن ہے. ایسا ہے کہ